بزرگوں، دوستوں اور کلمہ گو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے، اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ابتدائی طور پر جب آپ پر نمازوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو 6 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو آپ کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی تھی کہ کاش کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے، جو میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع فرما دی تھی۔ 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھ ہی رہے تھے، ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ یہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بےتاب تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز کا سلام نہیں پھیرا، نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا منہ خانہ کعبہ اور قبلہ کی طرف پھیر دیا۔ تو یہ مسجد اقصی، یہ بیت الاقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے اس کی، اور بڑی زبردست قسم کی تاریخ ہے اور عجیب قسم کی تاریخ ہے۔ دراصل یہ جو بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل اور آج کل اسرائیل اس کو کہتے ہیں، یہ بڑی عجیب قوم گزری ہے۔ تاریخ اقوام میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی قوم کو اتنی نعمتیں نہیں عطا فرمائیں جو نعمتیں اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قوم بنی اسرائیل کفران نعمت کا بھی بہت زیادہ شکار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اس کے اندر رچ اور بسی ہوئی تھی۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 6 مرتبہ اپنا عذاب مسلط کیا، اور اس تسلط کی صورت ظالم بادشاہوں کا تھا۔ ظالم بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر مسلط فرماتے رہے۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، قتل و غارت گری کی، خوب لوٹا ان کو، لیکن اس نے مسجد اقصی کو نہیں چھیڑا۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اندر وہ داخل نہیں ہوا۔ پھر یہ لوگ کچھ عرصہ پرامن طور پر رہے، انہوں نے فساد نہیں برپا کیا، تو پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ فساد شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے ایک اور بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے بھی ان کو خوب لوٹا اور ان کا مال بھی لوٹا، قتل و غارت گری بھی کی، لیکن اس نے بھی بیت المقدس اور مسجد اقصی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر یہ لوگ کچھ عرصہ پرامن رہے، پرامن طور پر زندگی گزارنے لگے۔ پھر انہوں نے فساد شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بابل کے بادشاہ بخت و نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ اس بخت و نصر بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل و غارت گری کی، خون ریزی کی، تقریباً 40,000 اسرائیلیوں کو اس نے قتل کیا، 40,000 اسرائیلیوں۔ لیکن اس بدبخت نے مسجد اقصی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا، بیت المقدس کے اندر داخل ہوا، اور اس مسجد اقصی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کے ذریعے سے سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی اینٹیں لگائی گئی تھی، زمرد کی قیمتی قسم کا خزانہ مسجد اقصی کے اندر لگایا گیا تھا۔ اس نے مسجد اقصی کے اندر داخل ہو کر وہ سارا خزانہ لوٹ لیا، اور تقریباً 1,70,000 گاڑیوں کے اوپر وہ سامان لاد کر اپنے ملک گیا ہے۔ اندازہ لگا لیا کتنا مال ہوگا، کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ 1,70,000 گاڑیاں لاد کر وہ لے کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کچھ یوں ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایران کے ایک بادشاہ کو یہ ایمانی غیرت عطا فرمائی، اور اس ایران کے بادشاہ نے اس بابل شہر پر اور بخت نصر پر حملہ کیا، اور اس نے بخت و نصر کو قتل کر دیا۔ لیکن اس بدبخت سے تھوڑی سی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اس بیت المقدس کے ارد گرد اسرائیلیوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیا، اور مکمل طور پر اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ارد گرد اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا، یعنی یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہ یہودی، یہ بنو اسرائیل، ان کے دلوں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کا کوئی احترام نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے مطابق، مشرب کے مطابق، ان کے اپنے دین کے مطابق مسجد اقصی کی کوئی حیثیت تھی، کیونکہ وہ لوگ ہیکل سلیمانی اور صخرہ کے قائل تھے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ تو اس لیے آپ بھی آج دیکھیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی کس طرح پامالی ہوتی ہے، اس کے تقدس کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مسجد اقصی کے اندر جمعے کی نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی، اور پھر کبھی کبھار یہ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کھدائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسجد اقصی خود بخود منہدم ہو کر شہید ہو جائے۔ تاریخ فرشتہ اور تاریخ ہند کی کتابیں، ان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے